دل میں تڑپتی جس دن قافلہ جانا، میں چھت پہ چڑھ گیا، سامنے قافلہ جا رہا تھا، میں دیکھتا رہا کہ یہ لوگ جائیں گے، کعبہ دیکھیں گے، طواف کریں گے، حجر اسود کا بوسہ لیں گے، مقام ابراہیم پہ نماز پڑھیں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، منی مزدلفہ عرفات جائیں گے، روضہ رسول دیکھیں گے۔ فرماتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو آنے لگ گئے، قافلہ نظر آ رہا تھا، پھر ان کی دھول، میری آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ فرماتے ہیں میں نے آنکھیں صاف کی تو اب میرے سامنے قافلہ یا اس کی دھول نہیں تھی، کعبہ میرے سامنے تھا۔ اللہ نے گویا کیا فرمایا، تو عبد القادر ہے، میں القادر۔ القادر کے معنی جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو عبد القادر ہے، میں القادر ہوں۔ تو نے آنا چاہا، ماں نے آنے نہیں دیا، مگر تو پیارا ہے، تو نے خواہش کی ہے، میں القادر ہوں۔ تو کعبے نہیں آیا، میں کعبے کو تیرے پاس بھیج دیتا ہوں۔ فرماتے میں نے سارا منظر وہیں سے دیکھا، یہ اس وقت کی شان ہے، ابھی کم سن ہے، ابھی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب آپ غوثیت کے مقام پر فائز ہوئے، فرمایا کعبہ میرے حجرے کا طواف کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کلپ تو آپ نے سنا، یہ حضرت صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ذرا سوچئے۔ قرآن کریم میں آتا ہے ذالک ومن یعظم شعائر اللہ، شعائر اللہ میں بیت اللہ بھی ہے اور بھی اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ نورانی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے سنا ہے کہ یہ کہتے ہیں جب غوث اعظم بنے پھر بیت اللہ ان کا طواف کرتا تھا۔ ذرا سوچے تو صحیح کیا کہہ رہے ہیں، بیت اللہ ان کا طواف کرتا تھا۔ حضرت صاحب کو، لوگوں کو تو کہہ رہے ہیں کہ شیخ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کاش تجھے یہ کہتے ہوئے اتنی شرم آتی کہ تیری آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے کہ میں کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہوں۔ او جی لوکا دی اکھا چ آنسو آ گئے تو بھی یہاں روتا نا کہ میں کتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہوں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، یہ کتنا بڑا بہتان ہے۔ حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بیت اللہ کیسے جا سکتا ہے بھلا؟ جب سیدنا ابراہیم نبی علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا، پھر اعلان کیا، پہلے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ یہ میں نے تیرا گھر بنا دیا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا آپ آواز لگائیں، لوگوں کو بلائیں اس کی طرف، پھر لوگ پیدل بھی حج کرنے کے لیے آئیں گے، اس کی زیارت کے لیے سواریوں پر سوار ہو کر بھی آئیں گے۔ اور اس وقت سیدنا ابراہیم نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی، لوگوں کو بلایا تھا۔ اس کے بعد پھر دیکھا کہ جوک جر جوک آج کیسے لوگ بیت اللہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اگر اس طرح ہی آنا ہوتا تو پھر اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کو نہ کہہ دیتے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بیت اللہ ان کے گھر پہنچا دوں گا، وہ ان کا طواف کر لیں گے، یا بیت اللہ ان کا طواف کر لے گا۔ اس سے بھی بڑی بات دیکھیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے، بخاری میں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ سے یہ بات عرض کی تھی، مزید بتا دیتا ہوں۔ 2731 بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا معاہدہ ہو گیا کہ انہوں نے حج عمرہ نہ کرنے دیا، جب یہ بات ہو گئی کہ معاہدہ ہو گیا کہ انہوں نے عمرہ نہ کرنے دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرات صحابہ کرام بہت پریشان ہیں، تو آپ نے فرمایا پہلے آپ اپنی قربانی کا جانور ذبح کرو، پھر یہ ذبح کر دیں گے۔ ایسا ہی ہوا چنانچہ۔ یہ بخاری میں روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جانور کو خود ذبح کیا، پھر حضرات صحابہ نے ذبح کیا۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا تو بیت اللہ اڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف کر لیتا، اور حضور اکرم کی ذات گرامی کو اللہ رب العزت نے بہت اعلیٰ مقام عطا کیا ہے، اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت بیت اللہ کی عظمت سے کہیں زیادہ ہے۔
تو بیت اللہ کو چاہیے تھا یہ کرنا. اور یہ نورانی صاحب کیا بکواس کر رہے ہیں کہ او جی جب غوث اعظم بن گئے پھر بیت اللہ شیخ عبد القادر جیلانی کے گھر کے چکر لگاتے ہیں, طواف کرتے ہیں. شرم نہیں آئی تجھے یہ بات کرتے ہوئے؟ ڈوب کر نہیں تو مرا. کتنا بڑا جھوٹ تو نے بولا, لعنت اللہ علی الکاذبین. یہ کہانی بہت چھوٹی ہے. ایک اس سے بھی عجیب بات بتاتا ہوں آپ کو. ان کی تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ بایزید بستامی, ان پر بھی الزام ہے. یہ بزرگوں کی باتیں نہیں ہیں, حقیقت میں ایسا نہیں ہو سکتا, لیکن الزام ہے. الزام لگانے میں کتنی جو ہے بد اخلاقی سے کام لے رہے ہیں کہ تیری اور میری سوچ ہے. ہم کہتے ہیں جی یہ اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں. ایسے یہ ولیوں کو نہیں مانتے, یہ صرف لوگوں کو اپنی واہ واہ کے چکروں میں پھنساتے ہیں. ایسے لوگوں پر تو لعنت ہے جو ان کو کہتا ہے ولیوں کو مانتے ہیں. جی ایسے ولیوں کو مانا جاتا ہے. دیکھیں یار کتنا بڑا الزام ہے. ان کی اپنی کتاب ہے تذکرۃ الاولیاء, اس میں لکھا ہے بایزید بستامی حج پر گئے, بیت اللہ غیب, نعوذ باللہ من ذالک, بیت اللہ غیب. دوبارہ حج پر گئے, پھر کہا میں نے اللہ کو بھی دیکھا اور بیت اللہ کو بھی دیکھا. حالانکہ اللہ کو سامعین نہیں کوئی دیکھ سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکو گے. تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے. تو میرے معزز سامعین, انہوں نے کہا دوسری مرتبہ حج پہ گئے بایزید بستامی, تو کہا میں نے اللہ کو بھی دیکھا اور بیت اللہ کو بھی دیکھا. اور تیسری مرتبہ کہ کہا فقط اللہ کو دیکھا اور بیداری میں اللہ کی زیارت کی. اور جبکہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو دنیا کائنات میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. ہاں مرنے کے بعد قیامت والے دن وہ ایک الگ تشریح ہے, اس تشریح میں نہیں جاتا. تو نورانی صاحب کبھی آپ نے سوچا ہے کہ میں کیا بکواس کر رہا ہوں؟ کتنے بڑے الزام لگا رہا ہوں, اور لوگ بھی بڑے آرام سے کہتے ہیں جی واہ جی واہ سبحان اللہ. اور پھر یہ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتے, یہ تو منکر ہو گئے ہیں, یہ تو گستاخ رسول ہیں, یہ تو کافر ہو گئے ہیں. کفر کے فتوے تو ایسے بانٹے جاتے ہیں جیسے تمہارے باپ کی جاگیر ہو یہاں. تو نورانی صاحب میں آپ کو صرف اتنا ہی کہتا ہوں کہ ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں زمانے میں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. ذرا شرم آنی چاہیے, ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور پھر لوگ بھی میرے معزز سامعین بڑے ذوق و شوق سے سن رہے تھے جی ہمارا وڈا مولوی نورانی ہے. یار کیسا نورانی ہے یہ؟ تیرا نام تو نورانی ہے لیکن تو خود شیطانی ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ تو شیطان کا چرخہ ہے, کیونکہ اس لیے کہ تو بزرگوں پر الزام لگائے جا رہا ہے. تجھے سوچ بھی نہیں ہے یار, مرنا بھی ہے, قیامت والے دن اللہ کو منہ بھی دکھانا. کیسے دکھاؤ گے جب اتنی بڑی بڑی باتیں کرو گے؟ یہاں لوگوں کو رلا لو گے چند منٹ کے لیے, چند ٹائم کے لیے, لیکن وہاں آخرت میں تو سارے دیکھیں گے. پھر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک, جو قیامت کی شام صبح تک جو انسان پیدا ہوگا وہ سارے وہاں ہوں گے. پھر کیا منہ دکھاؤ گے لوگوں کو؟ اور پھر اللہ رب العالمین کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو بچنا چاہیے ایسے جھوٹ سے بھی اور ایسے الزام سے بھی. معاذ اللہ میں ولیوں کی گستاخی نہیں کر رہا, ولیوں کو ماننا اس طرح سے چاہیے جس طرح سے ماننے کا حق ہے. یہ نہیں کہ ان پر بڑے سارے الزام لگا دو اور اپنی واہ واہ کے لیے سب کچھ سنا دو. اللہ رب العزت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.